الرحيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار صدق اللہ العظیم۔ کا گزشتہ درس میں یہ تھا کہ تو ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف فرمائے گا، بلکہ بے شک اللہ بہت غالب ہے، انتقام بھی لینے والا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے بندوں سے دشمنی کی، کینہ کیا، بغض کیا، انتقام تو اللہ فرماتا ہے لوں گا، وہ یا دنیا میں ذلیل کروں گا۔ دنیا میں تو چل ایک جھلک ہے، لیکن کافروں کو پھر مرنے کے بعد دنیا میں عذاب نہیں آئے گا۔ تو اب پھر اس کے بعد زمین کا بدل جانا، آسمان کا بدل جانا، اس پر گفتگو ہوئی۔ آج کا سبق ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ یوم دن مقرن فی الاسباد، آپ اس دن یعنی قیامت کے دن مجرموں کو، ظالموں کو، فاسقوں کو، بدکاروں کو، اللہ اور نبی کے نافرمانوں کو آپ دیکھو گے وہ زنجیروں سے جھکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ یہاں دیکھیں اللہ کریم مسلمانوں کا کیسے حشر فرمائے گا اور کافروں کا حشر کیسے ہوگا، یہ دیکھ لینا کہ مسلمان کے چہرے چمکنے والے اور خوشیوں سے مسکرانے والے، دوسری طرف کافر جو ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کریم اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے چمکنے والے ہوں گے۔ تو چمکنے والے جو ہوں گے یہ مسلمان ہوں گے، کالے سیاہ جو ہوں گے یہ کافر، بدکار، اللہ نبی کے نافرمان۔ تو معلوم ہوا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے، مومن اس کے برعکس ہوں گے۔ رب فرماتا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، ان کے ماتھے کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار یا رب ومن خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا رب۔ اور آگے فرمایا یہ باندھے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ سرابیل من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ اچھا، وہ آگ بھڑکانے والے روغن کی قمیص پہنے ہوئے ہوں گے، سرابیلم ان کی قمیص سے، اللہ اکبر، اور ان کے چہروں کو آگ جو ہے نا لپیٹ میں لے کے آگ اس پر لپٹ مارے گی، چہروں کو جو ہے نا آگ ڈھانپے رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی۔ یہاں دیکھیں کریم اللہ فرماتے سرابیل، یہاں پہلے بیٹھتا اسفاد جو توق، زنجیریں اور بیڑیاں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 934 کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ نوحہ کرنے والی، اب تو نوحہ کرنے والے بھی آ گئے، پہلے نوحہ عورتیں کرتی تھی، قیامت کی نشانی میں اب مرد بھی کرتے ہیں۔ پہلے نوحہ کون کرتی تھی؟ حضور نے عورتوں کو ڈرایا، عورتوں میں بھی بڑی بیماری، اب مرد بھی نوحہ کرنے لگے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا نوحہ کرنے والی جب مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کو قیامت کے دن روغن، قطران اور خارش کی قمیص پہنائی جائے گی، انتہائی بدبودار۔ تو زنجیروں میں ہی جکڑے جائیں گے، پھر ان کے کپڑے ایسے ہوں گے
سرابیل، سربال کی جمع ہے، اس کا معنی ہے قمیص، قطران یا قطران، لیکن قرآن میں قطران، یہاں جو ہم نے پڑھا کہ قطران، قطران یا قطران، قرآن میں قطران۔ تیل کی طرح ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو اب ہل یا صنوبر وغیرہ کے درختوں سے نکلتا ہے اور خارج زدہ اونٹوں کو لگایا جاتا ہے، قاموس میں ہے درخت اب ہل سے نکلنے والے سیاہ مادہ کو قطران کہتے ہیں، بعض قرات میں قطران بھی ہے۔ اچھا، اس کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، کھولتا ہوا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس تیل سے آگ بہت جلد بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مجرموں، یہاں مجرمین، اور اس میں خاص کر یہ جو نوحہ کرنے والے ہیں ان کا ذکر الگ ہے۔ نوحہ پر بڑے واقعات قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کہ میت پر نوحہ کرنے والے، منہ پہ تماچے مرنے والے، لیکن دین میں تحریف کرنے والے آپ کو کروڑوں ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں آگاہ بھی کیا کہ قرآن پاک میں اب جگہ جگہ دیکھو، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر 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 اسی کا نام ہے کہ آپ پر بڑی سی بڑی مصیبت آئے، آپ کہتے ہیں انا للہ و انا، یہ بھی اللہ کے، ہم بھی اللہ کے۔ تو جو یہ درس دیتے ہیں اللہ کی پناہ کہ آپ نوحہ کریں تو جنت ملے گی، تو یہ ہمارے قرآن میں پیارے نبی کے فرامین میں نہیں ہے، ورنہ ہم سب سے پہلے بتاتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے فرائض میں کہ جو دین چھپائے گا قیامت کے دن اس کو آگ کے لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے۔ اب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ وہ ہزاروں سال بعد بھی نوحہ کرتے ہیں۔ یہ تمام خرافات باطل اور اہل نار لوگوں کے ہیں۔ اللہ ہمیں بچا، بولو آمین۔ اللہ دین اسلام کے تعلیمات کے مطابق ہماری غمیاں ہوں، ہماری خوشیاں ہوں۔ اہل بیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ میدان کربلا میں جیت گئے تھے، اور دنیا سے تو پیارے نبی بھی پردہ فرما گئے، صحابہ کرام بھی گئے ہیں۔ ہم مسلمان ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم 1400 سال بعد سوگ نہیں کرتے، وہ جنتوں میں پہنچ گئے اور ہم انہی کے نقش قدم پر دین پر عمل کر کر گامزن ہیں۔ قرآن پاک بیان کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، اکرمہ، سعید بن جبیر اور یعقوب سے مروی ہے کہ یہ لفظ قطران، اچھا اس کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا، اللہ یا پیتل۔ اب یہ کیا حال ہوگی، ایسے قمیص، ایسے بدبودار کپڑے کہ جو آگ کے دور سے ایسے دھمک کے کھینچے، اور موت بھی نہیں لگی کہ یہاں تو آگ لگ گئی تو موت آ گئی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ پھر رب کریم فرماتا ہے آگے کیا سنیں، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان اور نفس کو جو اس نے کیا۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ امام معاہدی نے کہا کہ اس آیت میں ہر شخص مراد کفار ہیں، کیونکہ سیاق کلام کفار کے متعلق ہے۔ امام راضی نے فرمایا اس آیت کو اپنے عموم پر برقرار رکھنا بھی جائز ہے، یعنی مومنین اور پرہیزگار چونکہ نیک عمل کریں گے ان کو اس کے بدلے میں اچھی جزا ملے گی، اور کفار اور فساق کو ان کے کفر اور فسق کی سزا ملے گی۔ اس سے لوگوں کو ڈرایا جائے تاکہ وہ برے کاموں سے باز آ جائیں اور توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ کیا پتہ کس وقت زندگی کی کشتی رک جاتی ہے، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ سانس کسی وقت بھی رک سکتے ہیں۔ تو انسان تیار رہے کہ اندھیری قبر میں جانا ہے، وہاں نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ پڑوسی، نہ اپنا نہ پرایا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا۔ اگر اللہ کے کلام سے محبت کی، رسول اللہ کے سنتوں پر عمل کیا، رات دن اچھے کام کیے، تو ہر طرف روشنیاں روشنیاں، اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ اس کی تیاری میں رات اور دن اپنی زندگی کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا بلاغ للناس،
یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا، تاکہ انہیں اس قرآن کے ساتھ ڈرایا جائے، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ واحد ہے، خالق اور مالک، موت اور زندگی، عزت اور ذلت کے مالک صرف اللہ ہے۔ یا دنیا میں اگر کچھ ہے بھی تو صرف وسیلے کے حد تک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ عقل والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ انہوں نے قرآن ان کو کہتے جانور، کیا کہتا ہے؟ اور بلکہ کہتے جانوروں سے بدتر ہیں۔ اب میں درس دیتا ہوں نا کہ سنیو، کالے کپڑے نہ پہنو، کالے اس سے خاص کر 10 دن میں حرام ہے، وہ جا کے پہن لیتے، بولے نہیں یار ہم تو محرم کے لیے کالے کپڑے بناتے ہیں۔ یعنی شیطان نے کہیں کا نہیں چھوڑا کہ بھئی پورے سال جائز ہے پہنتے رہو۔ کسی قوم کے اگر اہل بدعہ کی علامت ہے، اس علامت سے اپنے آپ کو، اب کمزور ہیں ٹھیک ہے، کمزوری اپنی جگہ، لیکن اپنے لباس میں رہے جو اہل سنت و جماعت کا لباس ہے۔ ابھی میں کو بتا رہا تھا، میں نے بولا دیکھیں منافقین جنت کے منکر نہیں تھے، جہنم کے منکر نہیں تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، انبیاء کے منکر نہیں تھے، حضور کو جانتے بھی تھے، حضور کا کلمہ بھی پڑھا تھا۔ ان کی بڑی بیماری جو میں نے قرآن میں پڑھی وہ یہ تھی کہ غیروں سے ان کے تعلقات بڑے تھے۔ جہاں پہ عزت اور ذلت کی بات ہے قرآن میں 5 مقامات میں، تو ان منافقین کو دیکھا گیا کہ انہوں نے غیروں سے تعلقات بنائے کہ اس سے ہماری عزت بڑھے گی۔ کتنے لوگ ہیں کہ آج ان کے لنگر اور اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور سنیوں کے بچے ہیں لیکن وہ بھی کالے کپڑے پہن کے شربت بانٹ رہے ہیں۔ سنی کو اگر پتہ چلے وہ تو قریب بھی نہیں جائے، وہ تو بولے میں کیوں اپنے کو آپ کو جہنم میں دکھیل دوں۔ لیکن ماں باپ بھی چونکہ 2 نمبر تھے تو بیٹا تو 2 نمبر بولے گا نا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جسنگ جرندہ داسی دوڑا اور جسنگ مہندے داسی لوڑا، جیسے پنچکی ہوتی ہے ایسے اس کو دیسی دھول ہوتی ہے، جیسے ماں باپ ہوتا ہے ایسے اولاد ہوتی ہے۔ ماں باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں، بولے چھوڑو سب مسلمان ہیں، یہ تو تیرے کو پتہ چلے گا سب مسلمان نہیں ہے۔ نبی نے فرما دیا مسلمان وہ ہے جو اس قرآن کو مانے، مسلمان وہ ہے کہ نبی کے 7.5 لاکھ سے اوپر فرامینوں کو مانے۔ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت کے تعلیمات پر ذکر، اہل بیت کا کردار یزیدیوں کا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین ہے کہ تو ویسے یزید کے خلاف ہے لیکن تیرا یزید سے بھی تو آگے ہے، یزید سے بھی آگے کردار ہے۔ دیکھیں یزید سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا اختلاف صرف اس پہ تھا کہ آپ شریعت کا پابند نہیں ہیں، اس پہ نہیں تھا کہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کتنے لوگ ہیں کہ شریعت کے پابند کو نہیں ہیں، شریعت کے پابند، نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، ووٹ اس کو دیتے ہیں، رات دن اس پر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں۔ کیا وہ جواب نہیں دیں گے اللہ کو کہ تو نے تو بولا میں حسینی ہوں؟ امام حسین تو وہ تھے، اللہ کریم نے سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز درمیان۔ اب نمازوں کی حفاظت کرو اللہ کا عام حکم تھا۔ اب اللہ والے، اللہ کا حکم ہے نا، وہ کہتے ہیں مر تو سکتا ہوں، نماز قضا نہیں ہو سکتی، میں سفر میں ہوں، میں حضر میں ہوں، میں اگر مسجد میں آ سکتا ہوں تو یہاں پڑھوں گا، نہیں تو گھر میں پڑھوں گا، نہیں تو لیٹ کے پڑھوں گا، لیکن نماز تو پڑھوں گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو۔ ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی نا پھر قبر میں، محشر میں۔ یہ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ تو جانتے ہو نا کہ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت۔ اب اس قرآن کو ماننے والے دیکھیں، میں ایک بات بتا دوں اس خاص موضوع کے متعلق۔ سورہ انعام میں 92 نمبر آیت دیکھیں، سورہ انعام میں 92 نمبر آیت میں اللہ کریم کیا فرماتے اس قرآن پاک کو ماننے والے کہ وہ نمازوں کے کس قدر پابند ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں رب کریم فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہاں بھی ہم نے اس کے اینڈ جو کیا ہے قرآن پاک کا، اس آیت اس کا، تو وہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے
تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے. ہاذا یہ قرآن شروع بھی اس سورت کی جو ہے وہ اللہ کے کلام سے ہوئی. سورہ ابراہیم یہ دیکھیں یہاں سے کتاب انزلنا اور اینڈ بھی اسی پہ ہوا. یہاں دیکھیں 92 نمبر وہذا کتاب انزلنا مبارکن یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے اور تصدیق کرنے والی اس کے جو اس سے پہلے تھے تاکہ ام القریٰ کے ارد گرد والوں کو ڈرایا جائے اور جو اس کے ارد گرد ہیں اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس قرآن کو ماننے والے امام حسین تھے تو نماز قرآن پاک پر ایمان لانے والے وہ نمازوں کے محافظ ہوتے ہیں. کیوں کہ اللہ کا حکم تھا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. سورہ نمبر 23 یہ دوسرا حوالہ دے دوں آیت نمبر 9 نکالو سورہ مومنون 18 پارے کی. یہ تو ایک 3 حوالے دیتا ہوں بس صرف. سورہ مومنون کہ یہ مسلمان کامیاب ہو گئے ان کے بہت سارے صفات ہیں. ایک صفت جو ہے 9 نمبر آیت میں وہ ہے کہ وہ سچے پکے نمازی ہیں. دیکھیں اللہ کریم فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اللہ اکبر. اور وہ مسلمان کامیاب اور جنتی ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی 238 اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو. تو امام حسین نے کہا کہ تو نمازوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ کر وہ بلا میں جان تو دے رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے. اذان ہو رہی ہے جب وہ جمعے کی جب وہ اپنے آپ کو اپنی امانت اللہ کی سپرد کر رہا ہے حالت نماز میں. اللہ کریم فرماتا ہے یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. قیامت محشر کا سورہ نمبر 70 29واں پارہ نکالو 70 سورت معارج یہ آخری حوالہ پھر تمہیں چھٹی دے دیتا ہوں. یہاں دیکھو رب کریم 70 نمبر سورت میں 34 نمبر آیت میں 34 نمبر آیت میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ معارج اللہ فرماتے قیامت کا دن اس کے علنا کیا ایسے ہوگی کہ اس دن انسان اپنے بیٹوں سے اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں اپنے خاندان سے جو زمین میں سب سے بھاگے گا واللہ یا اللہ ان سب کو لے لے مجھے نجات دے دے. اللہ فرمائے گا ایسے نہیں ہے یہ بھڑکتی آگ ہے یہ کھال اتارنے والی بلا رہی ہے جس نے دین کی طرف پیٹ کر کے چل دیا. اللہ کریم فرماتا ہے نمازی لوگ قیامت کے دن آیت نمبر 34 میں رب کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ والذین هم علی صلاتهم یحافظون جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی وہ نہ بیٹی سے بھاگے گا نہ بیٹے سے نہ بیوی سے نماز سے وہ نہیں بھاگیں گے بھائی وہ تو تر و تازہ ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. دوست کے دشمن ہوں گے بیوی شوہر کی شوہر بیوی کے سب کیونکہ ایک دوسرے کو دین کی راہ تو نہیں دکھایا بس سب بدعت و خرافات میں لگے رہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 67 میں کہ نہیں یہ اللہ والے جنہوں نے دین کے مطابق امام حسین سے سچی محبت کی ان کے تعلیمات کیا تھے وہ یہ تھے کہ یزید تمہاری ہماری تڑائی اس بات پہ ہے. یہ کوئی ذاتیات نہیں ہے جیسے آج کل کے حکمران کہ ہمیں کرسی ملے تھا کہ ہم بھی امریکہ میں اور کینیڈا میں اور برطانیہ میں اور امارات میں اور فرانس میں اور فلاں جگہ ہم بنگلے خریدیں اس لیے نہیں کہ پاکستان کے خزانوں کو لوٹیں. وہ محافظ بولا تو محافظ بن ورنہ جو ہے نا تیری خیر نہیں ہے. جان تو دے سکتا ہوں لیکن اجازت نہیں دے سکتا. آج ہم امام حسین کے تذکرے بھی کرتے ہیں شراب و مشروبات بھی پلاتے ہیں لیکن کرتے وہ ہیں جو یزید کرتا تھا. تم لوگوں نے جواب دینا ہے سوشل میڈیا والے کہ تم بے نمازی بن گئے حرام خور بن گئے بدکار بن گئے بندر و کتے پالنے والے بن گئے. یہ یزیدی کردار ہے یہ حسینی نہیں ہے. تو شہادت حسین قتل یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ مبارک کتاب اس کو اہل بیت نے ایسے سینے سے لگایا صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین کرام نے اہل حق نے اس کلام کو گلے سینے سے لگایا اس کو پڑھا اور عمل کیا. یہ نہیں کہ ڈول ڈمکے مزاروں پر بجائے اور ادھر ادھر خرافات بنائے دین کا خلیہ بھگاڑ کے رکھ دیا.
ہاں ایسوں کو اگر دنیا میں ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو کن کو کرنا پڑے گا؟ اللہ کریم سے دعا ہے آج سورہ ابراہیم کا درس پورا ہوا، 4 آیت مقدسہ آج ہم نے پڑھی، اور یعنی 49 اور 50 51 52 اور پوری سورج جو پڑھی گئی کریم اللہ تیری توفیق سے میرے ان بھائیوں میرے ان بیٹوں نے درس سنا، سوشل میڈیا پہ سننے والے پیارے اللہ، ہم انتہائی گناہگار ہیں لیکن اب بہرحال تیرے بندے یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں گمراہیوں سے بچا، غلط لوگوں کے اٹھک بیٹھک سے بچا، ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دے کہ دنیا میں نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ ذلت، جو تیرے راہ پر چلتے ہیں عزت وہ پاتے ہیں، جو شیطانی رات پر چلتے ہیں راہ پر چلتے ہیں وہی ذلت اور ذلت کی شکار ہوتے ہیں، خوار اور نامراد ہوتے ہیں۔ کریم اللہ اس صورت کا اصالہ ثواب ہم سب کے مرحومین حاضرین کے مرحومینوں کے لیے، ہمارے مرحومینوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پیارے نبی کی پیاری شریعت اور یا اللہ تیرے دین اسلام کے مطابق ہمارا جینا ہو، اسی پر ہماری موت ہو، قیامت کی ہم گناہگار خطا کار تیرے نیک بندوں یا اللہ تعالیٰ کے زمر میں محشور ہو، یہی تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔